إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے روبرو خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کی غفلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کہ یہ انسان نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبے آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر اس کے باوجود افسوس ہے کہ انسان نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی غفلت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اجتماعی سطح پر یا انفرادی سطح پر وقفے سے ایسے حالات آتے ہیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ جو اسے توبہ و استغفار کی دعوت دیتی ہیں، مگر انسان غفلت کی ایسی نیند سویا ہوا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں پر وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، آفتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، طوفان آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، زلزلے آ رہے اور جا رہے وہ توبہ نہیں کر رہا ہے۔ انسان کی اس غفلت پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں تنبیہ کی ہے کہ غفلت کی کیسی نیند سوئے ہوئے ہو کہ آزمائشیں بھی تمہیں جگہ نہیں پا رہی ہیں، حادثے بھی تمہیں جگہ نہیں پا رہے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں بھی تمہیں جگہ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرات، ابھی ہم سب 2025 سے نکل کر 2026 میں داخل ہوئے۔ جب ایک سال ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو ساری دنیا اس مناسبت کو ایک خوشی کی مناسبت سے مناتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر کی 31 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کیا کچھ ہنگامے ہوتے ہیں، کس دھوم دھام سے جو ہے اس رات کو منایا جاتا ہے، نئے سال کی آمد کا جو استقبال ہوتا ہے اور اس استقبال میں جو کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی اور قوموں کی طرح سے ہم بھی وہی کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم وہ قوم ہیں جو تصور آخرت پہ ایمان رکھنے والے، قیامت پہ ایمان رکھنے والے، حساب و کتاب پہ ایمان رکھنے والے۔ ہماری سوچ بھی ویسی ہو جائے ان قوموں کی طرح سے جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو جو کچھ ہم اس موقع سے دیکھتے ہیں یہ سب غفلت کے مظاہر ہیں۔ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سال گزر کے نئے سال آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ سال گزر کر نئے سال آنے کا مطلب ہے کہ دنیا ایک اور سال قیامت سے قریب ہو گئی، دنیا کی عمر کا ایک اور سال کم ہو گیا، میں اور آپ ایک اور سال اپنی موت سے قریب ہو گئے، میں اور آپ ایک اور سال خبر سے قریب ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سال گزرنے کا مطلب اگر صحیح تصور لے کے سوچیں، اب بتاؤ اب کون اس کو خوشی کے طور پہ منائے گا؟
کہ جب ہمارے نزدیک سال گزرنے کا مطلب، نئے سال آنے کا مطلب یہ ہو کہ قبر 1 سال ہم سے قریب ہو گئی، ہم قبر سے 1 سال قریب ہو گئے، موت 1 سال ہم سے قریب ہو گئی، ہم موت سے 1 سال کا، اب مناؤ خوشیاں، دیکھتے ہیں کس کو خوشی آتی ہے۔ رب العزت نے انسانوں کی اسی غفلت پہ تنبیہ فرمائی، کیا ہو گیا ہے مقصد حیات سے غافل ہو کر ایسے مست سوئے ہوئے ہو کہ حادثے بھی جگہ نہیں پا رہے ہیں، آزمائشیں بھی جگہ نہیں پا رہی۔ تو بھائیوں، سال گزر رہا ہے، سال آ رہا ہے، مطلب دنیا قیامت سے قریب ہو رہی ہے، اور دنیا کی قیامت سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ ہر آنے والا سال نئے نئے فتنوں سے سابقہ پڑے گا، کیونکہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا اس کی جو احادیث میں تصویر کشی اور منظر کشی کی گئی ہے وہ یہی کہ قرب قیامت کا زمانہ فتنوں سے معمور زمانہ، فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ۔ تو یہ تو ہمیں اور چوکنا رہنا ہے، اور بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ پتہ نہیں یہ آنے والا نیا سال اور کون کون سی آزمائشیں لائے گا اور کون کون سے فتنے لائے گا۔ حدیثوں میں ہے ایسے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب، صبح مومن رہنے والا شام کافر ہو جائے گا، اور شام مومن رہنے والا صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ سب حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے سال گزر کر سال آ رہا ہے، تو جو کردار مجھ سے، آپ سے اور ہر ایک سے مطلوب ہے کیا جانتے ہیں؟ محاسبہ۔ اسی محاسبے پہ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنا حساب لینا ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جس زندگی میں محاسبہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں وقفے وقفے سے رک رک کر حساب لینا چاہیے، ہم آئے کس لیے اور کر کیا رہے ہیں۔ کامیاب تاجر کیا کرتا ہے؟ ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب تاجر، وہ ہر سال اور سال میں کئی دفعے اپنا حساب لیتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ میری تجارت شروع کہاں سے ہوئی، اب میں کہاں ہوں، میری تجارت کا فیوچر کیا ہے، میں نے اب تک تجارت میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ ہر کامیاب تاجر حساب کرتا ہے۔ جو تاجر حساب نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حساب کرنے والا تاجر اور حساب کر کے پلاننگ کرنے والا تاجر، حساب کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے والا تاجر، وہی سکسس ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کی تجارت محاسبے کا تقاضا کرتی ہے، حساب کا تقاضا کرتی ہے، یہ جنت الفردوس کا سودا ہے، یہ جنت الفردوس کی تجارت ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے۔ یہاں خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ تو بھائیوں، خود احتسابی کا مطلب کیا ہے؟ اپنا حساب آپ لینا، اپنا حساب آپ لینا، اپنے آپ میں اپنے آپ سے سوال کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے خود احتسابی، کہ آدمی ہر دن تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرے۔ آج میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، آج میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، آج میں نے کیا اچھائی کی ہے، آئندہ کل کو میں کیسے سدھاروں گا۔ اپنے آپ کا حساب لینا ہے۔ خود احتسابی بہت ضروری ہوتی ہے، خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا حساب زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کا حساب، دوسروں کے پیچھے بڑھنا، دوسروں میں کمی ڈھونڈنا، دوسروں کی غلطی کو، رائی کو بھی پہاڑ بنانا۔ اپنی غلطی ہمیں دکھتی نہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے محاسبے خود احتسابی نہیں کرتے۔ یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا، لڑائیاں، جھگڑے، خاندانی اختلاف، سب میں یہی ہوتا ہے، ہر شخص دوسرے کی غلطی کو دیکھتا ہے، اپنی غلطی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اختلافات کے موقع پر، جھگڑوں کے موقع پہ میں آپ کی غلطی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی غلطی کو ذکر کر رہا ہوں، آپ میری غلطی کو ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے مسئلے حل نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کے محاسبے کی جگہ اپنے محاسبے کا مزاج آ جائے، اپنے محاسبے کا مزاج، انسان اپنا محاسبہ کرے دوسروں کی محاسبے سے پہلے، جس کی دعوت شریعت ہے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کو یہ عذاب بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ آدمی اپنا حساب آپ لے، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے پوچھے، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے سوال کرے، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے بات کرے، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے گفتگو کرے، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے ہم کلام ہو، اور خود سے کہے تو مجرم ہے، تو خطا کار ہے، تو گنہگار ہے، تو سیاہ کار ہے۔
بندہ اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ کو الزام دے، خطا کار ٹھہرائے، رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھو تم میں سے ہر شخص کے اندر ایک چیز ہے جسے نفس بولتے ہیں، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن کو پہچانو۔ اس لیے حدیثوں میں دیکھنا، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں خطیب کہتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں نبی پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پروردگارہ اے وہ ذات جو کہ زندہ ہے اور جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلہ، آج کی صبح میرے سارے معاملات کو تو ہی درست فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، میرا نفس بہت برا ہے، میرا نفس بڑا شیطان ہے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، اس لیے میرے کسی معاملے کو میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان اس نتیجے تک کب پہنچتا ہے کہ میرا نفس بڑا برا ہے، میرے نفس کے اندر شر ہے؟ جب خود احتسابی کرے، اپنا حساب آپ لے۔ تو یاد رکھو زندگی کا سبق ہے یہ، دوسروں کا حساب و کتاب کرنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو، دوسروں کی غلطیوں کا جائزہ لینے سے پہلے اپنی غلطیوں کا جائزہ لو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک خوبصورت عبارت منقول ہے خود احتسابی کے حوالے سے، جو حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ حضرت عمر کہتے تھے لوگوں یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، احکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے اسی دنیا میں خود احتسابی کی عدالت میں خود کو پیش کرو، اپنا حساب آپ لے لو، اپنے آپ سے سوال کرو، وزنوها قبل ان توزنوا، اور قیامت کے میزان میں، قیامت کے ترازو میں تولے جانے سے قبل اسی دنیا میں اپنا وزن آپ کر کے دیکھ لو کہ تم دین و شریعت کے میزان میں کتنے وزنی ہو، کتنے ہلکے ہو۔ کیوں؟ آج اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے حساب میں، آپ کا حساب و کتاب بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے، تو آپ جو ڈیمیج ہے اس ڈیمیج کو پورا کر سکتے ہیں، ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ آج اگر تمہارا وزن کم محسوس ہو رہا ہے، اس کمی کو پوری کرنے کا موقع ہے کہ سانسوں کا سفر جاری ہے، زندگی کا سفر جاری ہے، حشر کی عدالت میں اگر حشر کے میزان میں کمی محسوس ہوگی، حشر کے حساب و کتاب میں کمی محسوس ہوگی، اس کمی کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، وہاں جو ڈیمیج نظر آئے گا اسے کنٹرول کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ہوگا۔ لہٰذا جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، زندگی جاری ہے، اسی دنیا میں اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے ڈھونڈ لو اور جائزہ لے لو کہ تمہارے اندر کہاں کیا کمی ہے اور کہاں تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں، حضرت عمر نے اور ہمارے اسلاف نے خود احتسابی کے حوالے سے بس ایسی نظریاتی باتیں نہیں، ان کی آپ عملی زندگی میں جائیے، ان کی پریکٹیکل لائف میں جائیے، دیکھیے کہ سبحان اللہ وہ کیسے اپنا حساب آپ لیا کرتے تھے، ان کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھے گئے، کس حال میں دیکھے گئے؟ اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں اور اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ ابو بکر اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا میری زبان کی تربیت کر رہا ہوں، انما هو اوردنی الموارد، اسی زبان کی وجہ سے ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، ایسی لغزشیں زبان سے ہوتی ہیں، ایسی زبان ایسے پھسلتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان سے نکلنے والے جملے مجھے ہلاک کر کے رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق،
صدیق ان کو جو لقب ملا وہ دل کی تصدیق کی وجہ سے بھی اور زبان کی صداقت کی وجہ سے بھی وہ صدیق کہلائے، اور اس کے باوجود وہ اپنی زبان کے شر سے اتنے چوکنا ہیں کہ اپنی زبان کو پکڑ کے اپنی زبان کا حساب آپ لے رہے ہیں تنہائیوں۔ کبھی ہم میں جس کو گالی دینے کی عادت ہے اس نے کبھی اپنی زبان کا محاسبہ کیا؟ ہماری مجلسیں جو غیبت کے بغیر نہیں ہوتی، کبھی ہم نے اپنی زبان کا محاسبہ کیا؟ ہماری زبانیں جو قینچی کی مانند چلتی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے چلنے والے جملے کہتی ہیں، کبھی ہم نے اپنی زبان کا محاسبہ کیا؟ ابوبکر صدیق اپنی زبان کا محاسبہ کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچو کہ کتنا محاسبہ نہیں کر رہا اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اور اللہ اکبر فتوحات کا زمانہ تھا، اسلامی مملکت پھیلتی جا رہی تھی، مدینہ دار الخلافہ تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، روز قیامت حشر کی عدالت کی جواب دہی کے احساس سے تڑپ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اپنا حساب آپ لے کر امیر المومنین ہوں میں، ایک مسلمان نہیں، میں میری مملکت میں جتنے انسان مسلم ہو کہ غیر مسلم سب کا ذمہ دار ہوں میں۔ ارے انسان تو انسان کہتے ہیں، میں صرف انسانوں کا نہیں، میری مملکت میں جو کائنات حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، جو چرندے پرندے، سب کا ذمہ دار ہوں، اور حشر کی عدالت میں مجھے بحیثیت امیر المومنین سب کے سلسلے میں جواب دہی کے لیے تیار رہنا۔ ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، کہا کرتے تھے واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ کہتے تھے حضرت عمر، یہ جملہ ہر ذمہ دار کو، وہ مدرسے کا ذمہ دار ہو، وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، وہ جمعیت کا ذمہ دار ہو، وہ کسی مرکز کا ذمہ دار ہو، وہ کسی بھی انجمن کا ذمہ دار ہو، جس کے پاس بھی چھوٹا سے چھوٹا عہدہ بھی ہے، ایک امام بحیثیت امام، ایک خطیب بحیثیت خطیب، ایک عالم بحیثیت، سبھی کو احساس جواب دہی کا سبق حضرت عمر کے جملے سے لینا چاہیے۔ کیا کہتے تھے جانتے؟ حضرت عمر کہتے تھے واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ کہتے تھے کہ میں مدینے میں ہوں، لیکن اگر میرے زمانے میں آج عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، عراق کی کسی سڑک پر چلنے والے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، تو ڈر ہے کہ عمر سے حشر کی عدالت میں سوال ہوگا کہ عمر، تمہارے زمانہ خلافت میں عراق کی فلاں سڑک پر فلاں خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ ہر منصبدار، ہر عہدیدار، عہدے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عہدے کو ہم سمجھتے ہیں عزت۔ مجھے یہاں ممبر مل گیا، میں سمجھتا ہوں عزت، یہ ممبر عزت نہیں، عزت سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی کو مصلی مل گیا سمجھتا ہے عزت سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مسجد کا عہدہ، جماعت و جمعیتوں کا عہدہ، عزت نہیں، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے وہی سبق دیا، یہ ذمہ داری ہے، ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اسی لیے حشر کی عدالت آنے سے پہلے اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے اپنی نجات کا سامان کرو۔ ہم سب بشر ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کے باب میں سلف صالحین اپنا محاسبہ آپ کیسے کرتے تھے؟ ایک تابعی گزرے، مشہور تابعی احنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی گناہ کر بیٹھتے، گناہ ہو جاتا، یا پھر یہ کہ نفس گناہ پہ ورغلاتا، گناہ پہ اکساتا، گناہ کا خیال آتا، کیا کرتے تھے جانتے ہیں احنف بن قیس؟ چراغ جلا لیتے اور جلتے چراغ کی لو میں اپنی انگلی رکھتے تھے، اور انگلی جلتی تو اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، احنف، اس آگ کی تکلیف کو تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے،
تو جس گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اس گناہ کو کر کے جہنم کی تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا جو آگ کے اس آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر رہے گی۔ اللہ اللہ، یہ ہمارے اسلاف تھے جو نفس کی اس انداز میں تربیت کرتے تھے، اپنے آپ کا اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی سیاکاریوں پر اپنا حساب آپ لیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک شخص کو دیکھا، اس سے گفتگو کی، پوچھا کہ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ 60 سال۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا 60 سال کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا 60 سال عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی جانب 60 سال سے چل رہے ہو، اللہ تمہاری منزل ہے، 60 سال سے تم اللہ کی جانب چل رہے ہو، اب ممکن ہے کہ تمہاری منزل بہت قریب آ چکی ہو۔ 60 سال کی یہ تفسیر سن کے وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ فضیل میں کیا کروں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پورا حساب پیش کرنا ہے، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے اور 60 سال سے میں چلا جا رہا ہوں، حل کیا ہے؟ حضرت فضیل نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا حل ہے؟ کہا کہ باقی جو زندگی ہے اس میں خود کو سدھار لو تو تمہارے 60 سال کی خطائیں، غفلتیں سب معاف ہو جائیں گی، باقی زندگی وہ چاہے جتنی بھی ہو 60 سال کے بعد اس میں خود کو سدھار لو، سوار لو، نیک بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اللہ سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں سیدھے جو ہے اپنے رحم و کرم کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو ایک تو اپنا حساب آپ لیا کرتے تھے اور دوسروں کے احساس اور ضمیر کو بھی جھنجھوڑا کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنا محاسبہ کرنا چاہے کیسے کرے، طریقہ کیا ہو؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ محاسبے کے 4 بنیادی نکات ہیں، خطوات ہیں، 4 قدم ہیں، 4 اسٹیپس ہیں۔ انسان کو جو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہ رہا ہے ان 4 خطوات اور ان 4 اسٹیپس میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو محاسبہ اپنا کرنا چاہ رہا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے فرائض اور واجبات میں وہ کہاں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے فرائض، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ جو فرض عبادت ہے، 5 ٹائم کی فرض نماز کی پابندی ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی ہے، مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکال رہا ہے، مال دیا ہے استطاعت ہے تو حج کیا ہے، والدین کی اطاعت جو کہ فرض ہے، والدین کی اطاعت میں کہاں کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے فرائض میں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں فرائض اور واجبات میں کہیں مجھ سے غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرے سے اگر کوئی بندہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، فرض حج، وہ فرائض اور واجبات۔ ابن قیم کہتے ہیں پہلے فرائض کا جائزہ لو، اور کہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، صرف 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، ایک چھٹ کر جاتے ہو، یا 5 ٹائم کی پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو، یا پھر ٹائم نکال کے پڑھتے ہو، کہا اپنے فرائض میں جہاں جہاں غفلت اور کوتاہی نظر آتی اس کی اصلاح کرو۔ کہا اس کی اصلاح کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ تمہاری زندگی میں کہیں حرام کاری تو نہیں آ گئی، حرام کام تو نہیں ہو رہے تم سے، شراب تو نہیں پی رہے ہو، دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو، ظلم تو نہیں کر رہے ہو، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے دبا تو نہیں رہے ہو۔ کہا فرائض کے بعد دوسرا حساب یوں لے کہ میری زندگی میں کہیں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا، کوئی حرام کام تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ کہا اگر ان دونوں میں برابر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر تیسرے مرحلے پہ آئے کہ کہیں غفلت کے پردے تو نہیں پڑے میرے آنکھوں پر، غفلت کے پردے تو نہیں پڑے میرے آنکھوں پر، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کی ادائیگی برابر چل رہی کہ نہیں۔ کہا کہ غفلت اگر ہے اس کا علاج اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کے ذکر سے کرے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا مرحلہ ہے اپنے اعضاء و جوارح کا حساب لے،
اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر رہے ہو کیا؟ اپنی آنکھوں سے کسی غلط منظر کو تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اپنی سماعت کا صحیح استعمال کر رہے ہو کیا؟ اپنے کانوں سے موسیقی، گانے بجانے، غلط چیزیں تو نہیں سن رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے، اس طاقت سے مظلوموں کی مدد تو کر رہے ہو نا؟ اس طاقت کے ذریعے سے کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہو؟ اپنے اعضاء و جوارح کا حساب لے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے خود کو بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ اور حضرات، قرآن مجید سورۃ الحشر کی مشہور و معروف آیت، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھنا چاہیے، کیا ہے دیکھنا؟ یہی محاسبہ۔ تم میں سے ہر شخص کو محاسبہ لینا، اپنا محاسبہ آپ کرنا چاہیے، اپنا حساب آپ لینا چاہیے۔ آنے والا کل یعنی قیامت، اور قیامت کو کہا جا رہا ہے یہ مت سمجھو بہت دور ہے، بہت دور۔ وہ چاہے جتنی بھی دور رہے، وہ دور رہ کر بھی تم سے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے تو جمعہ سے ہفتہ جتنا قریب ہے، قیامت کتنی بھی دور رہے، دور رہ کر تم سے قریب ہے۔ کیوں؟ سانسوں کا یہ سفر کب رک جائے اور کب موت آ جائے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور من مات فقد قامت قیامتہ، انسان مر گیا تو سمجھو کہ قیامت قائم ہو گئی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا توشہ تیار کر رکھا۔ رب العزت اس آیت میں ہم سب کو خود احتسابی کی دعوت دے رہا ہے۔ جائزہ لو، جائزہ لو۔ گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے جائزہ لے، کہاں تک میں شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کا حق کہاں تک ادا کر رہا ہوں۔ والدین جائزہ لے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کا حق ہم نے کہاں تک ادا کیا۔ اولاد اپنا جائزہ لے کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری کا حق ہم نے کہاں تک ادا کیا۔ رشتہ دار جائزہ لے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے رشتہ داروں کا حق ہم نے کہاں تک ادا کیا۔ پڑوس جائزہ لے، پڑوس ہونے کی حیثیت سے پڑوسی کا حق ہم نے کہاں تک ادا کیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آنے والی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب بھی دینا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ زندگی کی ایک اپنے ایک قول و عمل کا حساب ہے۔ کوئی بھی بات کہتے ہوئے سوچ لو، حشر کی عدالت میں اگر اس کے بارے میں سوال ہوگا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو، حشر کی عدالت میں اگر اس کے بارے میں سوال ہوگا میرا کیا جواب ہوگا۔ اور جو شخص ایسے احساس ذمہ داری کے ساتھ جیتا ہے نا، اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب، وہ جھونپڑی میں کیوں نہ جیے، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اگر جیے گا، جھونپڑی میں جی کر بھی بڑی چین کی زندگی گزار کے جائے گا اور اطمینان سے مرے گا، اور آخرت میں تو اس کی نعمتیں ہیں۔ سمجھ رہے؟ انسان ہوس پرست واقع ہوا ہے، نفس پرست واقع ہوا ہے۔ ہوس پرستی اور نفس پرستی انسان کو رب کی اطاعت اور رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اپنے آپ کو نفس پرستی سے بچاؤ، ہوس پرستی سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے جھنجھوڑو اپنے آپ کو، اپنے احساس کو۔ حقوق ادا کرو، بہنوں کے حقوق دے رہے ہو کیا؟ بھائیوں کے حقوق دے رہے ہو کیا؟ میراث کی صحیح تقسیم کر رہے ہو کیا؟ سب جائزہ لو کہ پائی کا حساب اللہ کی عدالت میں دینا ہے۔ اور جو لوگ اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ایک سوڈانی چرواہا، سعودی عرب میں ایک سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ چلچلاتی دھوپ ہے، صحرا ہی صحرا ہے، چلچلاتی دھوپ میں میلا کپڑا، میلا لباس پہنا ہوا ایک سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ایک عالم اپنی کار میں وہاں سے گزر رہا ہے، انہوں نے دیکھا بیچارہ ایک غریب چرواہا اس چلچلاتی دھوپ میں 2 پیسے کمانے کے لیے بکریاں چرا رہا، اس کی حالت زار پہ رحم آیا، کہا کہ چلو اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ گئے، کار کھڑائی، گفتگو کی اس سے، انہوں نے اس کے ایمان، اس کی امانت داری، اس کے تقوی کا امتحان لینا چاہا۔ گفتگو کرتے ہوئے دعا سلام کے بعد حالات وغیرہ پوچھنے کے بعد شیخ نے اس چرواہے سے کہا ایک بکری ہمیں دے دو نا، ایک بکری ہمیں دے دو نا، ہمیں ضرورت ہے۔ چرواہے نے کہا یہ میری نہیں، میرے آقا کی بکریاں ہیں، میرے کفیل کی بکریاں ہیں،
شیخ نے کہا ارے دے دو ایک بکری اور کفیل سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، ایک ہی بکری تو ہے اور بھیڑیا کھانا معمول ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ بے ایمانی میں نہیں کر سکتے۔ شیخ نے اس کو بڑی رشوت کی پیش، امتحان لے رہا ہے، کہا کہ ایسا کرو بکری دے دو، اتنے 100 ریال میں تمہیں دوں گا، اتنے 100 ریال میں تمہیں دوں گا، بھاری قیمت کی پیشکش۔ جب بھاری قیمت کی پیشکش، اللہ ایک غریب ہے سامنے اور آگے ہاتھ میں سینکڑوں ریال ہے، کہا کہ لے لو اور ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ شیخ نے کہا کہ ارے کس کا ڈر ہے، یہاں کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اس میلے لباس میں ملبوس اس چرواہے نے کہا اللہ یرانی۔ شیخ نے کہا کون دیکھ رہا تمہیں؟ اللہ یرانی۔ دیکھو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی ہمیشہ شیروانیوں میں نہیں ہوا کرتا، یاد رکھنا۔ تقوی ہمیشہ شیروانیوں میں نہیں ہوا کرتا، شیروانیاں بعض لوگوں کا جھوٹ چھپانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تقوی ایسے کمزور لوگ، ضعیف لوگ، نادار لوگ جو رنگ کے کالے ہوتے ہیں، لباس کے میلے ہوتے ہیں، مگر دل ان کا اللہ اکبر خوف الہی، خشیت الہی سے معمور ہوتا ہے۔ کافی کوشش کے باوجود اس کے ضمیر کو خرید نہ سکا کہ وہ عالم صاحب اللہ کا کون دیکھ رہا، اللہ یرانی۔ اور یہ جو کچھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ شیخ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے، ویڈیو کر رہے تھے، انہوں نے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، دیکھ سکتے ہیں آپ ہے یوٹیوب پر۔ اللہ اکبر، اس چرواہے کی ایمانداری، امانت داری کے اتنے چرچے ہوئے، سعودی عرب کے اہل خیر نے اس پر انعامات کی بارش کر دی اس چرواہے کی ایمانداری کے سبب۔ یہ اللہ کے لیے جینے والے لوگ، آخرت کے لیے جینے والے لوگ، ان کے معاملات ایسے بے داغ ہوتے ہیں، ان کے مواقف ایسے ایماندارانہ ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ احساس ذمہ داری، یہ احساس جواب دہی، یہ تقوی ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ صرف زبانی بولنے، زبانی جمع خرچ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، دل میں اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اور آدمی کے تقوی کا سب سے زیادہ اظہار جانتے ہیں، عبادتوں سے زیادہ آدمی کے تقوی کا اظہار اس کے معاملات سے ہوتا ہے، اس کے لین دین سے ہوتا ہے۔ جو معاملات میں جتنا کھرا ہے، دلیل ہے کہ وہ اتنا ہی متقی انسان ہے، اور جو معاملات میں جتنا کمزور ہے، دلیل ہے کہ وہ تقوی میں اتنا ہی پیچھے ہے۔ خدارا اپنے معاملات کو درست رکھو، اپنے لین دین کو درست رکھو، کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھو، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سب کے حقوق کی ادائیگی کر کے سفر آخرت میں ہلکے مسافر بن کے جاؤ، ورنہ لوگوں کے حقوق کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لاد کر چلو گے سفر آخرت میں تو قبر کی منزل بھی بڑی دشوار ہے، حشر کی عدالت بھی بڑی دشوار ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ بھی بڑا دشوار ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کرے، اللہ ہمیں محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میرے اندر آپ کے اندر کمی ہے، اللہ ہماری کمیوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے محاسبے سے پہلے اپنا حساب آپ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تعمیر مسجد کا کام بالکل آخری مراحل میں ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ سے اپنا قیمتی تعاون پیش کیا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آج کے جمعہ کا چندہ تعمیر مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو اپنا قیمتی تعاون مسجد کی توسیع کے لیے اور مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.